بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین کا سبق جاری ساری ہے۔ ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جائیں، جس فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال عرض کرتے ہیں کہ قال ربش اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کشادہ کر دے، یعنی وسعہ لتحمل الرسالت، وسع یعنی میرے سینے کو وسیع کر دے تاکہ میں رسالت کو اٹھا سکوں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي لِأُبَلِّغَ، اور آسان فرما میرے لیے میرا معاملہ۔ یسر کے بعد سہل نکالا اس کی معنی، یعنی آسان کر دے۔ لِأُبَلِّغَهَا، تاکہ میں اس کو پہنچاؤں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میں وہ پہنچا سکوں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ وحلل یعنی کھول دے۔ زبان کے اندر، آپ کی زبان کے اندر ایک گرہ آ گئی تھی، کیونکہ آپ نے ایک آگ کا چھولا کھایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان کے اندر ایک یعنی گرہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ صحیح سے کلام نہیں کر سکتے تھے۔ تو حدثت من الاحتراقہ بجمرۃ، کہ وہ گرہ بن گئی تھی، پیدا ہو گئی تھی اس زبان کے جلنے کی وجہ سے۔ بجمرۃ ایک کوئلے کی وجہ سے، جو آگ کا کوئلہ ہوتا ہے یا ایک شعلہ ہوتا ہے، اس کے رکھنے کی وجہ سے۔ وضعہا، جس کو آپ نے وضعہا فی ہے، بفی ہے، جس کو آپ نے اپنے منہ میں رکھا تھا۔ وہو صغیر، اس حال میں کہ آپ چھوٹے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے، تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام فرعون کی داڑھی میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا تھا، یعنی اس کی داڑھی کو پکڑا تھا۔ پھر کیا کیا کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ ہے، جو بچہ میری سلطنت کو تباہ کرے گا، برباد کر دے گا، اور اس بچے نے خواب کے اندر اس کی داڑھی کو پکڑا تھا۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑا، تو اس کو یہ خیال ہو گیا کہ یہ بچہ میری سلطنت کو جو ہے وہ برباد کرے گا، تباہ کرے گا۔ تو پھر اس کی بیوی جو تھی وہ مومنہ تھی، تو اس نے کہا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف آگ رکھتے ہیں، ایک طرف سونا رکھتے ہیں۔ تو اگر وہ سونے کی طرف گیا تو پھر تم اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہو پھر کرو، اگر یہ آگ کی طرف گیا تو پھر یہ معصوم بچہ ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر ہوا یوں کہ آپ جا رہے تھے سونے کی طرف، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ اس آگ میں ڈالا، پھر آگ میں سے ایک چھولا آپ نے اس آگ کا ایک چھولا آپ نے اپنے منہ کے اندر رکھ دیا، جس کی وجہ سے آپ کا منہ مبارک یا آپ کی زبان جل گئی اور آپ کی زبان کے اندر گرہ پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس کا واقعہ آگے آئے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں یفقہ لسانی، تاکہ وہ میری قول کو سمجھیں۔ یفقہ کے بعد یفہمو معنی نکال، تاکہ سمجھے۔ عند تبلیغ رسالت، رسالت کو پہنچانے کے وقت، یعنی رسالت کی تبلیغ کرنے کے وقت جب میں ان سے کلام کروں تو وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے اہل سے میرے لیے وزیر بنا، میرا مددگار بنا۔ مُعِينًا عَلَيْهَا، اس رسالت پر میرا مدد کرنے والا بنا۔ ہارون اخی، ہارون جو کہ میرا بھائی ہے، یعنی میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا معین، میرا مددگار بنا تاکہ میری مدد کرے۔ تو یہ مفعول ثانی ہے ہارون، کس فعل کا؟ فعل وجعل کا۔ ٹھیک ہے، پہلا مفعول ہے اس کا وزیرن، دوسرا مفعول ہے اس کا
ہارون، اور اخی جو ہے وہ ہارون سے عطف بیان ہے۔ وشدد بھی ازری، اور اس کے ذریعے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے میری پیٹھ کو تم مضبوط کر دے۔ ازری کے بعد زہری نکالا، زہری کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ، معنی بتائے، ٹھیک ہے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي امری، اور تم اسے میرے معاملے کے اندر اس کو شریک کر دے، یعنی اس کو بھی رسول بنا دے، اس کو بھی نبی بنا دے۔ ای الرسالت یعنی رسالت میں۔ والفعلان بصیغۃ الامر، تو یہاں پر جو دو صیغے ہیں یہ امر کے صیغے ہیں، ایک اشرک ہو، دوسرا اشدد، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں صیغے کیا ہیں؟ امر کے ہیں، اسی وجہ سے یہ کیا ہیں؟ اس کے اوپر یعنی اس کے لام کلمے پر سکون ہے۔ والمضارع المجزوم، ایک تو ہم احتمال یہ کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ فعل امر کے صیغے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ فعل مضارع کے صیغے ہیں اور جواب امر ہونے کی وجہ سے یہاں پر مجزوم ہے۔ والمضارع المجزوم، اور مضارع مجزوم ہے، وہوا جواب الطلب، طلب کا جواب ہونے کی وجہ سے یعنی امر کا جواب ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں زیادہ۔ تسبیحاً یہ فعل مطلق ہوگا، نسبح کی مصدر نکلائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَنَذْكُرَكَ، اور تمہارا ذکر کریں، ذکراً کثیراً، زیادہ ذکر۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے، عالماً جاننے والا ہے، فَأَنْعَمْتَ بِالرِّسَالَةِ، تو ہم پر رسالت کے ساتھ، رسول بنانے کے ساتھ تو ہم پر انعام فرما۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتُ سُؤْلَكَ يَا مُوسیٰ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق عطا کیا گیا تجھے تمہارا سوال اے موسیٰ، منا علیک، ہماری طرف سے تم پر، یعنی جو حضرت موسیٰ نے سوال کیا وہ سوال ان کو عطا کیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور تحقیق ہم نے احسان کیا تجھ پر ایک دوسری مرتبہ، مرتن اخرى دوسری مرتبہ، ٹھیک ہے۔ آگے سے یہ قصہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جو والدہ ہیں وہ اس کے اندر پھینکتی ہیں، دریا کے اندر، دریائے نیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ کیونکہ یہ تعلیل ہے، پیچھے گزرا نا کہ ہم نے آپ پر انعام کیا، احسان کیا۔ کون سا احسان کیا؟ کیونکہ ہم نے وحی کی تمہاری والدہ کی طرف۔ تو وحی جو ہوتی ہے یہ عربی کے اندر وحی تو مختلف معانی کے لیے آتی ہے، دل کے اندر الہام کے لیے بھی آتی ہے، نیند کے اندر خواب کے ذریعے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اگر اس کی نسبت کسی برے شیطان کی طرف ہو تو اس کی طرف وسوسے، اس کی معنی وسوسے کرنا بھی ہوتی ہے کہ اس شیطان نے فلاں کے دل کے اندر وسوسے پیدا کیے، اور اگر اس کی نسبت فرشتے کے ذریعے کسی نبی رسول کی طرف ہو تو اس کی معنی وحی ہوگی، خدا کا پیغام ہوگا۔ تو یہاں پر ہوگی الہام، یہاں خواب کے اندر دکھانا۔ جب ہم نے وحی کی تمہاری والدہ کی طرف، یعنی الہام کیا تمہاری والدہ کی طرف، منامم حالت نیند کے اندر، او الہامن یا الہام یعنی دل میں بات ڈالنے کے ساتھ، لما ولد تک، جب اس نے تمہاری والدہ نے تجھے جنا تھا، وخافت اور خوف زدہ ہو گئی تھی کہ ان یقتلک فرعون فی جملۃ من یولد، کہ وہ فرعون تجھے قتل کر دے گا ان تمام بچوں کی طرح جو پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما یوحا فی امرک ویبدل منہ، یعنی یہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا یوحا، ہم نے الہام کیا جو الہام کیا،
تمہارے معاملے کے بارے میں اور یہ اس سے بدل ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، پہلے بھی عرض کیا، فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ اس کے خواب کے اس کے اندر آتا ہے، اس کے سلطنت کے اندر آتا ہے اور اس کی داڑھی کو پکڑتا ہے اور اس کی سلطنت کو پوری کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ بچہ تھا بنی اسرائیل میں سے۔ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا فرعون۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ جو بھی بنی اسرائیل کے اندر نیا بچہ پیدا ہوتا تھا ان تمام بچوں کو کیا کرتا تھا، مار دیتا تھا، جیسے جیسے پیدا ہوتا تھا سارا مار دیتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے جو وزیر تھے انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ ہماری خدمت کرنے والے بندے نہیں بچ رہے ہیں، یعنی کیونکہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ مرتے چلے جا رہے ہیں، تو جیسے جیسے ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور ہم ان کو مار رہے ہیں تو ہماری خدمت کرنے والے نہیں بچیں گے۔ تو اس لیے آپ ایسا کریں، 1 سال آپ بچوں کو ماریں، ان کو قتل کریں، اور جو دوسرا سال آئے اس کے اندر آپ بچوں کو قتل نہ کریں۔ تو جس سال قتل نہیں کرنا تھا اس سال کے اندر کیا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت جس سال میں بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو پھر ان کی جو والدہ تھی ان کی خوف زدہ ہوئی اور انہوں نے یہ خوف کیا کہ فرعون ان کو قتل کر دے گا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ آگے واقعہ آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی کل وہ پڑھیں گے۔ انہوں نے حضرت فرعون کے خوف کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں ڈالا، صندوق میں ڈالا، پھر صندوق کو دریا کے اندر ڈالی تھی۔ انشاءاللہ تعالی پھر آگے والا واقعہ کل پڑھیں گے ڈیٹیلز کے ساتھ، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔